Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dr. Nusrat Arif and you are watching Cure with Homeopathy. آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروٹین کے بارے میں کہ پروٹین کا جو فنکشن ہے ہماری باڈی میں وہ کیا ہے، اس کے کیا بینیفٹس ہیں، کہ کیا سورسز ہیں، کن ذرائع سے ہم پروٹین کو حاصل کر سکتے ہیں، اور پروٹین کی ڈیفیشنسی سے ہماری باڈی میں کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں، اور اس کی زیادتی سے کیا کیا نقصان ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایوریج اماؤنٹ بھی بتاؤں گی آپ کو کہ ہمیں ڈیلی کتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے پروٹین کی۔ پروٹین از اے بلڈنگ بلاک آف آور باڈی۔ پروٹین ہمارے جسم میں سیلز کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اس کے بغیر زندگی کا وجود ممکن نہیں ہے۔ پانی کے بعد پروٹین ہی ہمارے جسم میں سب سے زیادہ مقدار میں پائی جاتی ہے، اور ہمارے جسم میں تقریباً 1,00,000 مختلف قسم کی جو ہے وہ پروٹین پائی جاتی ہیں۔ پروٹین امائنو ایسڈز کے بلڈنگ بلاک سے بنتی ہیں جو کہ تقریباً 20 اقسام کے ہوتے ہیں۔ پروٹین باڈی میں گروتھ کے لیے اور ٹیشو کی مینٹیننس کے لیے بہت ضروری ہے۔ یہ فاسٹ ہیلر ہوتی ہے، اور جسم کے تمام جو باڈی کے اندر جو کیمیکل ریئیکشنز وغیرہ ہوتے ہیں یہ ان کو مینٹین رکھنے کے لیے اس کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پروٹین ہماری پوری باڈی کی کنسٹرکشن کرتی ہے، چاہے وہ ہمارے بال ہوں، ناخن ہوں، مسلز ہوں یا بون، ان سب کو بنانے کی ذمہ داری پروٹین کی ہے۔ تمام آرگنز کا شیپ، ان کا سائز، ان کی اسٹرینتھ کو بھی پروٹین ہی ڈٹرمائن کرتی ہے۔ پروٹین ہماری باڈی کو انرجی دیتی ہے، اور پروٹین مسلز کو لوز ہونے سے بچاتی ہے۔ یہ ہمارے پورے امیون سسٹم کو بوسٹ کرتی ہے اور میٹابولزم کو بوسٹ کرتی ہے، یعنی کہ یہ ہماری کیلوریز کو برن کرنے کے عمل کو تیز کر دیتی ہے۔ یہ ہارٹ ہیلتھ کے لیے بہت ضروری ہے، بی پی کو کنٹرول رکھتی ہے، اور جو ہماری باڈی میں ہارٹ اٹیک کے جو رسک ہوتے ہیں ان کو کم کر دیتی ہے۔ یہ چوٹوں کو جو ہے فاسٹ ہیل کرتی ہے، انجریز وغیرہ کو، اور اس کے علاوہ یہ باڈی میں جو ہمارے دوسرے نیوٹرینٹس ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ موو کرنے میں کام کرتی ہے۔ پروٹین کو ہم انڈے، بادام، چکن، چیز، دہی، دودھ، دالوں، فش، سیڈز، نٹس وغیرہ سے حاصل کر سکتے ہیں۔ پروٹین کی ڈیفیشنسی سے ہماری باڈی میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو سکتی ہیں، جیسے کہ جنرل ویکنس ہو سکتی ہے، خون کی کمی، انیمیا کا شکار ہو سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ مسلز جو ہیں وہ بہت زیادہ ویک اور لوز ہو جاتے ہیں، اور امیونٹی کم ہونے کی وجہ سے کسی بھی قسم کے انفیکشن سے بہت جلد متاثر ہونے کا چانس بڑھ جاتا ہے۔ بچوں میں گروتھ کم ہوتی ہے، ٹانگوں میں اور ایڑیوں وغیرہ میں سویلنگ ہو جاتی ہے، اسٹمک میں سویلنگ ہو سکتی ہے، اور وزن میں نمایاں کمی آتی ہے۔ کمزور ہو جاتا ہے انسان، جسمانی طور پر فزیکلی بھی کمزور دکھنے لگتا ہے۔ بال پتلے ہو سکتے ہیں، اسکن پگمنٹیشنز وغیرہ ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم پروٹین کی ڈیلی ریکوائرمنٹ کی بات کریں تو اراؤنڈ 0.75 گرامس آف پروٹین جو ہے وہ ڈیلی ریکوائر ہوتی ہے پر کے جی آف باڈی ویٹ کے لحاظ سے، اور یہ آلموسٹ بنتی ہے فیمیلز میں تقریباً 45 گرامس اور میلز میں تقریباً 55 گرامس۔ پروٹین کا بہت زیادہ استعمال بھی باڈی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ وہ اس طرح کے نیوٹریشن امبیلنسمنٹ ڈیولپمنٹ ہوگی، اس سے باڈی میں اس سے پرابلم بڑھ سکتی ہے، کڈنی اسٹون کا خطرہ بڑھ جاتا ہے، ویٹ بڑھ سکتا ہے، آپ کا بہت زیادہ کانسٹیپیشن ہو سکتا ہے آپ کو، اس کے علاوہ کینسر کے رسک بھی بڑھ جاتے ہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو یوزفل لگی ہو تو پلیز لائک اینڈ شیئر کرنا نہ بھولیں، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر میری بتائی ہوئی میڈیسن سے آپ کو فائدہ ہو تو آپ پلیز کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اللہ پاک ہم سبھی کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرمائے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔